بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آپ انجمن ترقی اردو بہار کے باعث محترم شخصیت جناب عبدالقیوم صاحب انصاری، جو اس انجمن کے سیکریٹری ہیں، ان کی طرف سے آن لائن کلاسز سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ آن لائن کلاسز میں اردو ڈپلومہ، عربی ڈپلومہ جو فروغ اردو کونسل نئی دہلی کی طرف سے ہے، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی کی طرف سے ہے، آپ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ آج کا مضمون ہے اردو ہم سب کے لیے۔ اردو ہم سب کے لیے، میں اس سے پہلے کے سبق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اردو کا سیکھنا ہندی کا سیکھنا نہایت آسان ہے۔ ہم اردو سے ہندی، ہندی سے اردو سیکھ سکتے ہیں۔ تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے حروف کی پہچاننے میں۔ بعض حروف وہ ہیں جن میں ہندی کے لیے ایک ہی حرف آتا ہے، لیکن اردو میں اس کے لیے الگ الگ حرف آتے ہیں۔ مثلا ہندی میں ایک لفظ ہے تا، یہ تا اردو کے دو لفظوں کے لیے آتا ہے، ایک تو یہ تا کے لیے اور ایک تا کے لیے، دونوں کے لیے ایک ہی حرف آتا ہے ہندی میں، تا جسے کہتے ہیں۔ اب اگر ہمیں ہندی میں تا کے ذریعے سے کوئی لفظ لکھا ہوا ہو تو پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ اردو میں اس تا والا حرف ہے یا یہ تا والا حرف ہے۔ مثلا آپ لے لیجیے خط، یہ خط، اگر صرف خط لکھا ہوا ہے آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ خط تا والا، یہ تا والا خط ہے یا تا سے۔ لیکن جب آپ اردو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ خط تا سے، اور اس کو ہندی میں اسی تا سے لکھا جائے گا، خط۔ اسی طریقے سے وطن، وطن، وطن میں جو تا آیا ہے ہندی میں تو تا ہی سے لکھا گیا ہے، اس تا کو آپ کون سا تا پڑھیں گے اردو میں؟ یہ تا پڑھیں گے یا تا پڑھیں گے؟ مشکل ہے۔ وطن اگر لکھا ہوا ہو اور اردو کا جاننے والا نہ ہو اور ہندی سے اردو ٹرانسلیٹ کرنا چاہ رہا ہو تو اس کے سامنے اگر اردو کا جانکار نہیں ہے تو پریشانی ہوگی، اس تا سے لکھے گا یا تا سے؟ اس کے لیے اردو کا جاننا نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ ایک حرف ہندی میں استعمال ہوتا ہے اور اردو میں وہ کئی حرفوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں اس کا کئی حرف آتا ہے، تو تا اور تا، تا سے ہے وطن، وقت، وقت۔ اب دیکھیے اگر اردو نہ جانیں گے تو ہم وقت، یہ طاقت لکھا ہوا ہے، ہندی میں طاقت لکھا ہوا ہے، اس میں دونوں حرف جمع ہو گئے، تا بھی ہے اور تا بھی ہے۔ دیکھیے تا کے لیے بھی تا آیا ہے اور اس تا کے لیے بھی تا آیا ہے، تو معلوم یہ ہوگا کہ ہندی کا تا اردو میں دو حرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک تو تا کے لیے اور ایک تا کے لیے، تازہ والا تا، دونوں کے لیے۔ آپ کو ہندی میں اگر تا کے ذریعے سے کوئی حرف لکھا ہوا ہو تو پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ اردو کے کس حرف، اس میں اردو کا کون سا حرف استعمال ہوگا، تا یا تا۔ اس کے لیے آپ کو اردو پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ اردو کو جانے بغیر آپ ہندی کے تا سے یہ طے نہیں کر سکتے ہیں کہ اس میں تا کا حرف استعمال ہوگا یا تا کا استعمال ہوگا۔ ایسے ہی ہندی کا ایک لفظ ہے جا، یہ جا کا لفظ ہندی اردو
بندو ہو اگر تب بھی آپ کو پریشانی ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ بندو والا جو بھی اردو کے 4 حرف کی جگہ استعمال ہوتا ہے اور چاروں حرف کو پہچاننے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے ہندی میں. چاروں حرف کو الگ الگ لکھنے کے لیے ہندی میں اور کوئی دوسرا وکلپ کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے اس کے جاؤ کے نیچے بندو ڈال دیا جاتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے جاؤ کے نیچے بندو ڈال دینے سے زا کی آواز تو آئے گی لیکن یہ اس جا سے بندو والے جا سے زال مراد ہوگا یا زا مراد ہوگا یا زاد ہوگا یا زا ہوگا. اگر ہندی میں زر لکھا ہوا ہو ذریعہ بندو کے ساتھ لکھا ہوا آپ کیا سمجھیں گے کون سا حرف ہے؟ ذریعہ لکھا ہوا ہے تو آپ اسے کون سا حرف سمجھیں گے؟ ذریعہ ہندی میں لکھا ہوا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اردو جانے بغیر آپ نہیں سمجھ سکیں گے کہ ذریعہ میں ہندی میں ذریعہ لکھا ہوا ہے وہاں ان 4 حرفوں میں سے کون سا حرف استعمال ہوگا. تو یہاں زال کا لفظ استعمال ہوگا ذریعہ. ذرائع وہاں زال کا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر روزہ روزہ ہم نے لکھا روزہ روزہ اردو میں لکھا جاتا ہے روزہ. میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ آخر میں اردو میں بول ہا ہو تو ہندی میں اس کے لیے ہا لکھنے کی ضرورت نہیں لازم. ٹھیک ہے. روزہ آکار دے دیا روزہ ہو گیا. اب بندو والا زا ہے آپ نہیں سمجھ سکیں گے کہ اس زا سے چاروں حرف میں سے کون سا حرف اردو میں لکھا جائے. اگر کوئی ہندی سے اردو ٹرانسلیٹ کرے اور اردو میں اتنی تمیز اور پہچان نہ ہو کہ زا میں کب زا سے کب زاد ہوگا کب زا ہوگا کب زو ہوگا کب زال ہوگا اتنی تمیز اتنی پہچان نہ ہو تو اس کے لیے بہت مشکل ہوگا. اس لیے اردو کا پڑھنا اردو کا سمجھنا اردو کا بولنا اردو کا لکھنا نہایت ضروری ہے تاکہ آپ ہندی کو ہندی سے آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں کہ ہندی میں اگر زال لکھا ہوا ہے تو اردو کا کون سا حرف استعمال ہوا ہے وہاں پہ. ذریعہ میں روزہ میں زا ہے روزہ. راز میں زا ہے راز میں زا ہے. مضبوط لکھا جائے گا اس طرح سے مضبوط. میم ضاد مضبوط. یہاں بھی تو ظاہری ہے لیکن اردو کا ضاد یہاں بھی استعمال ہوگا پڑھا جائے گا مضبوط. محض اردو کا ضاد یہاں استعمال ہوگا پڑھا جائے گا محض. ہندی میں محض. تو دیکھا ہم نے ظاہری لفظ اور یہ ذریعہ میں بھی آیا ہے روزہ میں بھی آیا ہے راز میں بھی آیا ہے مضبوط میں بھی آیا ہے اور محض میں بھی آیا ہے. اور ذا کا دیکھ لیجیے لفظ نظر لفظ ان دونوں میں ذو کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. ہندی میں کون سا لفظ ہے ذو زا. ہندی میں زا کا لفظ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ زا کی جگہ بھی زا ہی استعمال ہوتا ہے. ہندی میں زا ہی استعمال ہوتا ہے. اور دیکھ لیجیے ضرورت ذات سے استعمال ہوگا ضرورت. جاہل جیم استعمال ہوا ہے ظاہر ہے بغیر بندی کے ہے. ظاہر زو استعمال
अभी मैंने